جانثار مصطفیٰ اور محبت رسول کے پیکر حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے یا 4 سال بڑے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ کیسے؟ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ میرے آقا علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا، اس لحاظ سے آپ رضائی بھائی بھی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب ابو جہل نے آ کر میرے حضور پہ بڑی دل آزاری کی، بڑی باتیں کر کے گیا، تو میرے آقا علیہ السلام کو بڑا دکھ بھی ہوا۔ تو حضرت امیر حمزہ کو جب پتہ چلا نا، آپ پھر غصے کی حالت میں گیا، ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے جا کے ایک ڈنڈے کی ضرب لگائی، مارا اس کے، تو اس کا سر پھٹ گیا، اور عرب کے اندر بڑا شور مچا کہ حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل کو مارا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر آپ نے کہا کون ہے جو محمد عربی کو دکھ دیتا ہے؟ میں اس کا چچا ہوں۔ آپ نے بڑی دلیری سے کام لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑا پیارا خطاب دیا۔ کیا دیا؟ آقا علیہ السلام نے اسد اللہ واسد الرسول، تو اللہ کا بھی شعر ہے، اس کے رسول کا بھی شعر ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے خطاب دیا، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، گلیوں میں، بازاروں میں، راہوں میں میرے آقا علیہ السلام مسکراتے بھی تھے، خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے کہ حضرت امیر حمزہ میرے چاچا نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی۔ یقین کریں، جب کوئی بھائی یا چچا یا کوئی بھی نیک بندہ ہو، خاندان کے اندر کوئی نیک کام کرے تو دوسرے خاندان والوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کسی انداز میں بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت امیر حمزہ وہ تھے جنگ احد کے اندر جب شہید ہوئے تو ان کے جسم کے ساتھ مسلح کیا گیا، یہاں تک ہندا نے کلیجہ چبایا گیا، اور آپ کا ناک کان جدا کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہ شخصیت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ جن کے یہ بھی اللہ پاک نے شرف دیا کہ جن کو غسل بھی فرشتوں نے دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ نشاندہی فرمائی، یہ روایت موجود ہے کہ ان کو غسل بھی، جس طرح حضرت حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت امیر حمزہ کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اور جب آپ کو مدفون کرنے کا ٹائم آیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا کو کفن دو۔ عرض کی یا رسول اللہ، کفن جب دیتے ہیں تو سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، تو پاؤں ڈھانپتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا کا سر ڈھانپ دو، پاؤں میں گھاس ڈال دو۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا نا، تو مدینہ شریف کے اندر سے ایک نہر نکالی گئی، نکالتے نکالتے یہاں تک کہ آپ کی قبر پاک کی کھدائی بھی ہوئی۔ اس وقت آپ کے جسم مبارک کو دیکھا گیا، 40 سال کے بعد اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور معطر تھا، تو یہاں تک کہ 40 سال کے بعد جب قبر کشائی کے بعد آپ کے جسم پاک کو باہر نکالا گیا، دیکھا گیا جو کفن 40 سال کے بعد تھا وہ تو سلامت ہی سلامت تھا، اور جب گھاس رکھا گیا تھا پاؤں کے اندر، اللہ پاک نے اس گھاس کو بھی تر و تازہ رکھا تھا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کی مقام و منصب۔